سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ نام منگولوں، صلیبیوں اور اسلام کے تمام دشمنوں کے لیے ڈر کی علامت بنا رہا، اور آج بھی کہیں پر صلاح الدین ایوبی کا نام لیا جاتا ہے تو تمام دشمن ڈر جاتے ہیں۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی ایک ایسے جنگجو تھے جو اپنی تلوار کے بل سے اپنی سلطنت کے مالک بنے، ایک عظیم سلطنت کے بانی صلاح الدین ایوبی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ صلاح الدین ایوبی کون تھے، وہ پیدا کب ہوئے، اور ڈرامہ سیریز صلاح الدین ایوبی کب آ رہی ہے، اس کا پہلا ٹریلر کب آئے گا، اس کے بارے میں۔ تو اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی اسی طرح کی انٹرسٹ اور دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لمحہ بلمحہ مل سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو ایک چھوٹے سے انٹرو کے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں صلاح الدین ایوبی کون تھے۔ صلاح الدین ایوبی دوستو ایک ایسے عظیم جنگجو تھے جنہیں شروع میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے اپنی تلوار کے بل ایک سپاہی بنے، ایک عظیم سپاہی۔ اس سے دوستو یہ مزید محنت کرتے کہ اسلام کی خاطر خود کو وقف کر دیا، اپنی خوشیوں کو وقف کر دیا، صرف اپنی زندگی گزاری تو اسلام کی راہ میں گزاری، اور اسی طرح یہ ایک فوج کے سپہ سالار بن گئے۔ سپہ سالاری میں دوستو صلاح الدین ایوبی نے منگولوں کی تباہی ایسے اتاری جیسے اتارنے کا حق ہے، جیسے آج شہباز شریف ملک کی اتار رہا ہے۔ تو ادھر سے اسے یہ امیر بن گئے، سلطنت کے امیر، اور تب بھی صلاح الدین نے بہت سی فتوحات کو اپنا مقدر بنایا، اور اسی طرح وہ کرتے رہے، سلطان کے قریب ہوتے گئے، اور ایک دن ایسا آیا کہ صلاح الدین خود سلطان بن گئے۔ دوستو، سلطان بننے کے بعد صلاح الدین نے منگولوں کو جو سر سے منگولوں کی سلطنت کو پھاڑ پھینکا، منگول صلاح الدین کا نام سن کر کام جاتے، ایسے صلاح الدین تھے۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی ارطغرل کے دور سے پہلے تھا، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں نا ارطغرل وہ سلطان سے ملنے جاتا ہے، وہ صلاح الدین کا بیٹا ہوتا ہے حقیقت میں۔ تو صلاح الدین جب فوت ہو جاتا ہے، صلاح الدین کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ سلطنت تھوڑی تھوڑی کر کے ذرہ ذرہ کر کے ٹوٹنا شروع ہو جاتی، لیکن ارطغرل اس سلطنت کو سہارا دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ناکام رہتا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بعد میں کبھی ویڈیو بنائیں گے، لیکن آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی نے منگول سلطنت یعنی کہ چنگیز خان کو شکست دی۔ صلاح الدین ایک دفعہ بیمار تھے، اور ایک صلیبی قافلے نے مسلمانوں کو لوٹا اور کہا، جاؤ لاؤ اپنے محمد کو، استغفر اللہ، جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو۔ جب صلاح الدین ایوبی کو یہ پتہ چلا، اس بات کا علم ہوا، تو صلاح الدین اس وقت ویسے بیمار تھے، تو اللہ سے انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جس وقت تک میں اس کو مار نہ ڈالوں۔ تو ایک دن ایسا آیا، صلاح الدین صحت یاب ہو گئے، اور اسی کو پکڑ کر کہا، اسی کے لشکر کو پورے کو پکڑ لیا اس صلیبی کو، اور کہا، ہاں بتاؤ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کی بات ہے، تم میرا مقابلہ کر کر دکھاؤ، اور صلاح الدین ایوبی نے اسے اترے ہی قتل کر دیا۔ تو ایک بار پھر صلیبیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کے گردن اڑا دی، ایک دن میں شہید کر دیے، ذبح کر دیے بڑی بے رحمی سے۔ صلاح الدین ایوبی نے ادھر حملہ کیا اور سب صلیبیوں کو پکڑ لیا، ان پر اپنا ہیوی ہو گئے، اور انہیں پوچھا، ہاں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے بولا، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بہت قصور ہے، لہذا آپ ہمیں ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی مسلمانوں کو کیا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے کہا، نہیں، میں تمہاری جیسا نہیں،
میں یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور تمہیں میں ادھر چھوڑ دیتا ہوں، تم قیامت والے دن حساب دو گے۔ تو یہ ہے صلاح الدین ایوبی۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے ترکش ڈرامے کی سیریز۔ دوستو یہ 2023 میں جنوری کی لاسٹ ڈیٹ کو یعنی کہ 30 یا 31 تاریخ کو ریلیز ہوگا پہلا ایپیسوڈ، اور اس کا ٹریلر آ جائے گا نیکسٹ منتھ یعنی کہ 10ویں ماہ یا ستمبر یا 12ویں ماہ میں آ جائے گا، یا یہ تیسرے آگے جو 10واں مہینہ آ رہا ہے تب آ جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کر دینا یار، اگر نہیں کرنا تو ویڈیو کو لائک کرنا، اتنے سے موٹیویشن تو کیا مجھے تھوڑا سا حوصلہ مل جاتا ہے، میں اور ویڈیو اچھی بنانے کی کوشش کروں گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو۔